الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، کچھ گناہ انسان کی زندگی میں ایسے بھی ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ بہت جلد دنیا میں دینا ہی شروع کر دیتا ہے اور مرنے کے بعد ہی اس کی سزا تمہیں ملتی ہے. وہ گناہ اگر آپ نے کر لیا تو یہاں بھی بہت جلد آپ کو سزا ملے گی اور پھر مرنے کے بعد سزا تو ملنا ہی ملنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کے راوی ابو بکر ایک صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دینا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی دیتا ہے. انہی میں سے دو گناہ کیا ہیں؟ من قطیعۃ الرحم والبغض، رشتے کو توڑنا، ظلم و سرکشی کرنا. یہ دو گناہ ایسے ہیں، ظلم کرنا، سرکشی کرنا ایک گناہ ہو گیا اور دوسرا گناہ رشتہ توڑنا. یہ دو چیزیں ہیں اس حدیث کے اندر. یہ دو گناہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے وسلم کے وعدے کے مطابق آپ کو دنیا میں سزا تو دی ہی جائے گی. اب وہ سزا کی شکل کیا ہو سکتی ہے اللہ جانے، اور اس کے بعد آخرت میں بھی آپ کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گا. حدیث کے ٹکڑے کرنا جو پہلی چیز کہی گئی ہے، رشتے داری کو توڑنے والے کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشتہ توڑنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے. لہذا رشتہ توڑنا آسان نہیں سمجھنا چاہیے. جو پل پل بھر میں آپ جو ہے رشتے کی ناقدری کر جاتے ہیں، توڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ اتنا آسان سمجھ رہے ہیں تو تیار ہو جائیے اللہ کے عذاب کو بھگتنے کے لیے. کوئی بھی ہو، چھوٹے بڑے کے اللہ کے یہاں کوئی تمیز، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. جو توڑے گا اللہ کے یہاں اسے بننا پڑے گا، دنیا میں بھی اس کو بھگتنا آسان ہے. دوسرے گناہ کا ذکر کیا اللہ کے وسلم نے؟ ظلم اور سرکشی. ظلم اور سرکشی آج کے موجودہ دور میں معلوم ہے ظلم جو ہے بھلائی کی شکل اختیار کر چکا ہے. ماں باپ ہیں آپ کے، ماں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ ناانصافی کر رہے ہیں. اب کس طرح سے ظلم کر رہے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیے ہیں، آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں، اپنے والدین کے لاڈلے اور پیارے ہیں. آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے ظلم کر رہے ہیں. تو ایک تو ظلم یہ ہے جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور دوسرا ظلم جو موجودہ دور میں ایک اچھا رویہ اختیار کر چکا ہے یا اچھی شکل اختیار کر چکا ہے. کیا معلوم ہے؟ آپ کے یہاں کوئی خادم نوکری کر رہا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مزدوری دینے کی بات آئی جائے لے لیجیے، جزاک اللہ علیہ، آپ نے میرا کام کر دیا. بیچارہ جب نوٹ گننے لگا تو پتا چلا ارے یار یہ تو میری اجرت کا حصہ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب وہ آپ سے اپنی مانگ کر رہا اپنی اجرت کا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ارے تھوڑا پریشانی ہے، تھوڑا یہ وہ. بھائی آپ کی پریشانی آپ جانو، اس نے محنت کیا ہے، اس کی محنت کا صلہ اس کو ملنا. ظلم ہے کسی کا حق مارنا، کسی چیز کو اس کے غیر محل پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے. آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ختم ہو جائیں، آپ ظلم سے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا حق آپ مار رہے، حق دینا ہی پڑتا ہے. حق نہ دینے والے کو ظالم ہی کہا جاتا ہے. آپ معافی طلب نہیں کر رہے ہیں، جزاک اللہ بول رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، اس کے کہہ دینے سے جو ہے کسی کا حق ادا نہیں ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ بہترین مالک وہ ہے کہ اپنے مزدور کا، اپنے خادم کا، اپنے ماتحت لوگوں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے کیا کریں؟ ان کی اجرت ادا. آپ نے پورا کام لے لیا، پورا کام چلا لیا،
اور پہلے پیسہ دیتے پھر اظہار بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ نیت بری رہتی ہے. پہلے کہہ دیں گے اتنا دیں گے تو ہمارا کام وہ کرے گا ہی. کہ یہ جو پیٹرا شیطانی چال آپ چل رہے ہیں نا اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ دنیا میں تو چل سکتے ہیں بھیا لیکن رب کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. یہ ظلم ہے ظلم اللہ کے یہاں کرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں کرنا اور اس دنیا میں کرنا. ابھی یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے یہاں پر دیکھو اس طرح سے ظلم کیے جاتے ہیں. گاؤں توڑ میں چلے جاؤ بیچارے جو ہے اتنی محنت سے لوگ علماء کرام تراویح پڑھاتے کیا نہیں کیا کرتے ہیں. آپ ہزار پڑھانا نہیں میرے پیارے بھائیوں کو غلط بات ہے. اللہ رب العالمین کی کتاب آپ سنتے ہیں اسی حساب سے آپ اپنے دل سے انصاف کریں. دیکھیں ساری چیزیں ساری ترقیاں ایک طرف لیکن جب حقوق کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو آپ سنجیدگی سے نہ لے لیا کریں. بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے حق والا مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جو حقوق العباد ہے نا اس کے مسئلے کو بالکل الگ کر دیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر حقوق اللہ کا ذکر کیا ہی نہیں. اس کتاب کے اندر رب کا حق کیا ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اس کتاب کی شروعات ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق العباد سے کیا اور حقوق العباد ہی پر ختم کر دیا. پوری کتاب ایک بندے کا حق دوسرے بندے پر کیا اس ٹاپک پر اس عنوان پر ہی یہ کتاب ہے. کیوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا والے جو ہے دوسرے کا حق معمولی سمجھتے ہیں نا یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے کہ اگر بندے نے بندے کا حق مارا ہوگا بندے نے بندے کا ظلم کیا ہوگا تو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے. یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. آپ کے حق آپ کو اوپر کس کا حق ہے کس کا جو ہے آپ کو اوپر کس کا ہے اور دوسرے کا حق جو ہے آپ کا دوسرے پر کیا ہے. ان ساری چیزوں پر نگاہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا فرمان جاری کیا ہے. آخری بات وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہو سکتا ہو آج کی تراویح میں اس آیات کی تلاوت بھی کی جائے. اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے کہ میں نے ہر انسان کے گلے میں اس کا نام اعمال لٹکا دیا ہے. کیا کیا لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن یہ جو نام اعمال ہے نا یہ کھول کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور اس سے کہا جائے گا لے یہ اپنے نام اعمال ہے اور اس کو دیکھ اس کو پڑھ تیرے ہی لیے تیرا نام اعمال تیرے ہی لیے کافی ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نصیحت کے طور پر من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. کہ لوگوں جو راہ ہدایت پر آ جائے تو اس کے لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے. جو سرکش ہو جائے راہ ہدایت سے بھٹک جائے تو اس کا نقصان اس کا وبال اسی پر ہے. ولا تزر وازرة وزر أخرى. کوئی انسان کسی کے گناہ کا اور کسی کے نیکی کا ذمہ دار نہیں ہے. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. تو آپ سوچ لیں اگر آپ کوئی حق تلفی کر رہے ہیں تو اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس آپ کو دینا ہے. اگر ماں باپ کا حق مانگ رہے ہیں تو اس کا حساب و کتاب آپ ہی کو دینا ہے. دوسرا کوئی یا آپ کا دوست آپ کا بڑا بھائی آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کے پڑوسی اس کے بارے میں اللہ کے حساب کتاب نہیں لیں گے. ہر شخص اپنے نیکی کے بارے میں اپنے برائی کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا. اس لیے دنیا میں جب تک رہے زندہ اپنے ہاتھوں کو اپنے زبانوں کو بھی کنٹرول میں رکھیں اور اسی طرح سے اپنے دماغ کو بھی کنٹرول میں رکھیں. آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا مکمل طور سے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ماں باپ کا حق آپ کے اوپر کیا ہے اس حقوق کو بھی مکمل طور سے ادا کرنے کی کوشش کریں. ورنہ یاد رہے من قطیعۃ الرحم والبغی یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں بھی دینا شروع کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا ہی دے گا. سمجھے نا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظلم و سرکشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.